علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ محمد علی صاحب، اب تو میرے خیال میں ہماری سوچ سمجھ سے باہر صورتحال ہو گئی ہے۔ اسرائیل جو بربریت کر رہا ہے، اور خاص طور پہ کل جو اس نے اسپتال پہ حملہ کیا، اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نہ صرف پشت پناہی کر رہا ہے اسرائیل کی، بلکہ دورے بھی کیے جا رہے ہیں، اور امریکہ نے ایک بار پھر جھوٹ کا ساتھ دیا اور کہا ہے کہ یہ حملہ اسرائیل نے نہیں کیا۔ جی بالکل، دیکھیے اگر جو اس وقت فلسطین میں اور غزہ میں جو انتہائی دردناک صورتحال ہے انسانیت کی، اس کو آپ کنٹیکسچلائز کریں جو 3 لیول پہ دنیا میں چیزیں چل رہی ہیں۔ جو اس حوالے سے سفارتکاری ہے وہ 3 بڑے فورمز پہ اس وقت جاری ہے۔ ایک تو آپ دیکھیں، آپ نے خود حوالہ دیا کہ امریکی صدر اس وقت اسرائیل میں موجود ہیں اور ان کے ساتھ خیر سگالی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور ان کو یقین دلا رہے ہیں کہ ان کو کسی چیز کی کمی ہو دفاعی اعتبار سے تو مجھے بتائیے آپ۔ دوسری بات جو ہے وہ OIC کا جو ہے آج اجلاس بھی ہو رہا ہے، جس میں 57 مسلم ممالک جو ہیں وہ جو مسلم سینٹیمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اظہار بھی کریں گے، اور اس بات پہ زور دیں گے کہ نہ صرف یہ کہ فوری طور پہ جنگ بندی کی جائے، بلکہ ظلم و ستم کا جو سلسلہ ہے بند کیا جائے، اور ایک ہیومینیٹیرین انٹرونشن الاؤ کی جائے، تاکہ جو وہاں کے غزہ کے لوگ ہیں ان تک ادویات، خوراک، پانی وغیرہ پہنچ سکے۔ تو یہ دوسرا لیول ہے۔ لیکن ایک تیسرا لیول جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، وہ حالانکہ ڈائریکٹلی اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن انڈائریکٹلی بہت اہمیت رکھتا ہے، اور وہ ہے جو BRI کا فورم ہے تیسرا، جو کہ آج منعقد ہو رہا ہے، جس میں 140 ممالک جی کی نمائندگی ہے۔ تو دیکھیں بنیادی طور پہ اب آپ دیکھ رہے ہیں دنیا جو ہے نا، دوسری جنگ عظیم کے بعد جو پوری دنیا کا نظام مرتب کیا گیا تھا اس کے 3 پلرز تھے۔ ایک پلر اس کا اقوام متحدہ تھا، دوسرا پلر جو تھا وہ دنیا میں عالمی قوانین کا ایک نظام تھا، اور تیسرا جو پلر تھا وہ معاشی نظام تھا۔ تو بنیادی طور پہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کی جو صورتحال ہے اس میں جو مغربی دنیا اور مغربی طاقتیں ہیں وہ کھل کے اسرائیل کی سیاسی، سفارتی اور دفاعی اعتبار سے پشت پناہی اور سپورٹ کر رہی ہیں، ایسا ہی ہے۔ نمبر 1۔ لیکن جو تشویش ہے، جو غم ہے، جو دکھ ہے مسلم امہ کا، اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ کسی حد تک چین میں تشویش پائی جاتی ہے، اور سفارتی سطح پہ اقوام متحدہ میں صرف ایک ملک پرماننٹ ممبر ہے جو اعلیٰ ترین فورم ہے سیکیورٹی کاؤنسل کا، جو آپ کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، وہ روس ہے۔ جی اور اس میں بھی اس کا انٹرسٹ یہ ہے کہ یوکرین میں جو وار چل رہی ہے اس سے دنیا کی توجہ اس طرف مبذول ہو، تاکہ جو مغربی طاقتیں اس پہ حملہ آور ہیں اور یوکرین کی مدد کر رہی ہیں، ان کی توجہ، ریسورسز، اسلحہ اس طرف شفٹ ہو۔ تو آج جو سب سے امپورٹنٹ جو امید افزا بات ہے وہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل میں ایک اور قرارداد پیش کی جانے والی ہے، جو کہ 2 قراردادیں ناکام ہو چکی ہیں، لیکن آج کی قرارداد برازیل پیش کرے گا، اور اس کے بارے ٹھیک میں ہے علی توقع صاحب، یہ ہے کہ وہ جنگ آپ کو بندی بھی کی یہی طور لگتا ہے نہیں کہ دے اس گا۔ وقت جو نیڈ آف دی آر ہے وہ ہے جنگ بندی، جس کا اس سے پہلے آپ بھی بات کر رہے تھے، روس نے بھی قرارداد پیش کی، اب ایک بار پھر سے پیش ہونے جا رہی ہے۔ جنگ بندی کس طرح سے ممکن ہے، جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے؟ اس کے لیے کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہوگی؟ جی بہت اہم سوال ہے۔ میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ 2 قراردادیں ناکام ہوئی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جنگ بدقسمتی سے وہ بڑی طاقتیں جو کہ اسرائیل کی پشت پناہی کر رہی ہیں وہ نہیں چاہتی۔ آج بھی آپ نے پریس کانفرنس سنی صدر بائیڈن کی نتن یاہو صاحب کے ساتھ، انہوں نے کہیں پہ یہ لفظ نہیں کہا کہ جنگ بند کی جائے جی یا امن کو تصفیہ کیا جائے یا جانیں بچائی جائیں۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کو رائٹ آف سیلف ڈیفense ہے، آپ کو اپنے دفاع میں جو کچھ کرنا ہے جب تک کرنا ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ جنگ بندی کی بات، تو میں حوالہ دے رہا تھا برازیل کی قرارداد جو آنے والی ہے، اس کا مقصد بھی، اس کے بارے میں امید یہ ہے کہ وہ کامیاب اس لیے ہوگی کیونکہ وہ پرماننٹ جنگ بندی کی بات نہیں کر رہی جو کہ مغربی طاقتیں نہیں چاہتی۔ اس میں بھی امید یہ ہے کہ وہ یہ کہے گی کہ عارضی جنگ بندی ہو جائے، تاکہ غزہ کی پٹی میں جو خوراک ہے، ادویات ہیں، پانی اور ایندھن فوری طور پہ ان لاکھوں لوگوں کو پہنچایا جا سکے جو کہ اسرائیلی بمباری کا نشانہ بن رہے ہیں۔
اور اس کے لیے ایک ایئر کوریڈور اقوام متحدہ کے ذریعے سے لیا جائے اسرائیل سے کہ جناب اتنے گھنٹوں کے لیے اس ایریے میں آپ بمباری نہیں کریں گے تاکہ یو این کے قافلے آ کے وہ ادویات، خوراک، پانی دے سکیں. اور اس کے بعد جب ان کو دے دیا جائے گا تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ممکن ہے کہ بمباری دوبارہ شروع ہو جائے. تو بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی کوئی طاقت یہ نہیں یہ چاہتی. علی صاحب ہو بھی تو ایسا رہا ہے نا کہ ایک جانب کہا جاتا ہے کہ جی الٹیمیٹم ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ انخلا کریں، یہاں سے آپ نکل جائیں. جب ایک جگہ سے نکل کے دوسری جگہ جاتے ہیں، کہیں پہ پناہ لی جاتی ہے تو وہاں پہ بمباری کر دی جاتی ہے. اور سر رفح کراسنگ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ مصر کو یہ کراسنگ کھول دینا چاہیے؟ اور اگر نہیں تو کیا وجوہات ہیں کہ مصر اس کراسنگ کو نہیں کھول رہا؟ بہت اچھا آپ کا اہم سوال ہے. جو پہلا سوال ہے کہ اسرائیل یہ کیوں کہتا ہے کہ ادھر شمال سے جنوب کی جانب چلے جائیں. پہلی بات یہ کہ اسرائیل کے مقاصد کیا ہیں. وہ اس جنگ کو استعمال کرنا چاہتا ہے جس طرح وہ 75 سال سے 78 سال سے کرتا آیا ہے کہ مزید فلسطینی زمین پہ قبضہ کیا جائے اور لوگوں کو وہاں سے بے دخل کیا جائے. تو جب وہ شمال سے جنوب کی جانب 11 لاکھ فلسطینیوں کو شفٹ کرتا ہے تو اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس جنگ کے ذریعے سے وہ یہ چاہتا ہے کہ شمالی پٹی پہ قبضہ کر لے، وہاں سے لوگوں کو جنوب کی جانب بے دخل کرے اور پھر ان کے اوپر بھی آپ جانتی ہیں کہ پچھلے 2-3 دن سے بمباری کی جا رہی ہے، چاہے مساجد ہو، چاہے اسکول ہو، چاہے ہسپتال ہو، اور ان کے اوپر کیمیاوی جو انٹرنیشنلی بینڈ ہتھیار ہیں وہ بھی استعمال کیے جا رہے ہیں. اچھا اب ہم آتے ہیں رفح کی جو کراسنگ ہے وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے. وہ بہت اہمیت اس لیے رکھتی ہے کہ وہ واحد امید ہے کہ مصر کے تعاون سے اقوام متحدہ کے ذریعے سے آج بھی جو OIC کا اجلاس ہو رہا ہے یہ توقع ہے کہ کچھ اقوام متحدہ کی مدد سے کچھ ریلیف کے جو قافلے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ایک واحد ریلیف نظر آ رہا ہے. اب OIC کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، جس طرح سے برازیل کی جانب سے قرارداد پیش کی جا رہی ہے، عارضی طور پہ سیز فائر کے حوالے سے بات ہوگی تو امید کرتے ہیں کہ شاید فلسطینی بھائیوں کے لیے کچھ آسانی ہو جائے. بہت شکریہ سید محمد علی صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے.